اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو تجارت دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ ہے نظام کائنات کو چلانے کا۔ اس میں اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی میرے جیسے اللہ کو ہم کسی طرح بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اپنے نبی کی ذات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی صفات بے شمار، لیکن اس میں دو ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور امین، سچے اور امانت دار، سچ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ تو تجارت کی خوبصورتی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ۔ تو آپ نے ایسے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر دوبارہ آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی اور رسی چارپائی کے ساتھ گرہ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر آپ اس کے قریب فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، تو آپ مجھے آزاد کر دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اور اسے پتہ ہے کہ واپس آنے کا کیا مطلب ہے، اس نے ذبح ہونا ہے، اس نے کھایا جانا ہے۔ تو اب وہ تو پرائی امانت تھی، آپ کی ذاتی تو تھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر اللہ مجھے انسانوں کی طرح جہنم میں ڈال دے، جانور تو جہنم میں نہیں جائیں گے، انسان جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر جہنم کا عذاب تھا۔ تو آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی اور وہ بھاگتی بھاگتی پہاڑوں میں غائب ہو گئی، اور آپ وہیں بیٹھ گئے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کے اوپر سے اتر رہی تھی اور بھاگتے ہوئے آئی اور آ کر یوں سر جھکا دیا، یا رسول اللہ میں نے بچوں کو دودھ پلا دیا ہے، اب میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، آپ مجھے باندھ دیں۔ تو آپ نے اسے باندھ دیا اور پھر وہیں بیٹھ گئے۔ دیر گزری تو وہ جو گھر والا تھا وہ آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی وہ اس کے صحن میں بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں قربان، میرے تو بھاگ جاگ گئے، میرے گھر میں رونق آ گئی، آپ یہاں آئے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ایک کام ہے چھوٹا سا، تو اس لیے آیا ہوں۔ کہا جی آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، آپ چھوٹا کام کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں؟ حاضر ہے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ پھر اس ہرنی کا ادب دیکھو، اس نے آپ کو یوں سر جھکا کے سلام کیا، پھر اس نے ایسے سر اٹھایا، 10 قدم چلی، واپس مڑی، پھر آپ کو ایسے سلام کیا، اور پھر آگے چلی، کوئی 100 قدم چلی، پھر واپس مڑی اور آپ کو پھر یوں سلام کیا۔ جب تک وہ نظروں سے غائب نہیں ہوئی، وہ مڑتی تھی،
سلام پیش کرتی تھی اور حتیٰ کہ وہ پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ بھائیو، جب ایک ہرنی کو سچ نجات دیتا ہے تو اگر میں اور آپ سچ بولیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یا تو کافروں پر لعنت کہی، لعن الذین کفروا، کفار پہ لعنت ہے، یا پھر جھوٹے پہ لعنت کہی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ اور لعنت ایسی بلا ہے کہ میرے نبی سفر میں تھے، ایک صحابی اونٹ پر بیٹھے، اس کو اٹھانے لگے، اس نے اٹھنے میں نا تھوڑی وہ دیر کی تو اس نے کہا لعنت ہے تیرے اوتے، تو آپ کے کانوں میں آواز پڑی۔ آپ نے کہا یہ لعنت کس نے دی ہے؟ تو ان کا جی اس صحابی نے۔ کس کو؟ کہا جی اس اونٹ کو۔ آپ نے کہا اس اونٹ کو میرے قافلے سے نکال دو، جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بازاروں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ سچائی میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ امانت داری، دیانت داری، یہ ساری رات کے نفلوں سے چند باتیں آپ کر لیں۔ ایک، آپ زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ دوسرا، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، دیانت داری سے، نوکری ہے تو نوکری کریں، تجارت ہے تو تجارت کریں، زراعت ہے تو زراعت کریں، جس ریڑھی لگاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ تیسرا، آپ کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا پیسہ نہ کھا جائیں۔ ہمارے بازار کا دستور ہے، ادھار پہ چیزیں دیتے ہیں، اور جب وہ لینے جاتے ہیں پیسے جنہوں نے دی ہوتی چیز، تو ان کے ہاں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور صاف جھوٹ بولتے ہیں پیسے کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آنا۔ تو وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی کو خراب کر دیتے ہیں۔ 3 کام جو بھی کر لے، ایک سچ بولے، ایک کسی کو دھوکہ نہ دے، اور ایک کسی پہ زیادتی نہ کرے، تو پھر وہ دفتر میں بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے، جو اجر اسے مسجد میں ملتا ہے وہی اجر اسے تھانے میں ملے گا، دکان پہ ملے گا، دفتر میں ملے گا، ریڑھی پہ بیٹھے ہوئے سیب بیچتے ہوئے ملے گا۔ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام میری امت کر لے تو انہیں ذلت نہیں آ سکتی۔ دیکھو نا، ہم پوری امت 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، سب ذلیل ہیں، اور ہمارے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، ہمارے اوپر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، ہم چوں بھی نہیں کر سکتے ان کی مرضی کی، اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور پھر یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا 4 کام کر لے میری امت تو ذلت نہیں آئے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ 4 کام فرضوں کے بعد۔ نماز تو فرض ہے، میرے نبی نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے جب آپ کے آخری سانس تھے اور زندگی میں چند سیکنڈ باقی تھے، تو آپ نے فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا۔ آپ نے پوری شریعت کو 2 لفظوں میں بیان کیا۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں، اس میں نماز سب سے آگے کی چیز۔ ایک بندوں کے حقوق ہے، اس میں غریب سب سے زیادہ پستا ہے، مالداروں کے ہاتھوں، پیسے والوں کے ہاتھوں ان کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ میں طوائفوں کے بازار میں گیا اور 2 سال میں نے وہاں محنت کی، اور کتنی بچیوں نے توبہ کی، میں نے کئیوں کی شادیاں کروائیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سب مجبوری کے ساتھ وہاں بیٹھی ہیں۔ جب غریب لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے،
جب مالدار لوگ سخاوت نہیں کرتے، ہماری تجارت میں دھوکہ بہت بڑا فن سمجھا جاتا ہے، اگلے کے ساتھ فراڈ کرنا بہت بڑا فن سمجھا جاتا ہے، موقع پہ پیمنٹ نہ کرنا، یہ پورے بازار کا چونکہ ادھار پہ چل چکا ہے۔ میرے نبی نے ادھار کو بہت برا کہا، اور جس پر ادھار ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، حالانکہ آپ خود بھی ادھار اٹھاتے رہے ساری زندگی۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ جب کاروبار ادھار پہ چلتا ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور بازار کنٹرول میں نہیں رہتا، اور جب کاروبار نیٹ کیش پہ ہوتا ہے تو قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، اور دینے والا بھی سکون میں ہوتا ہے، لینے والا بھی سکون میں ہوتا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں کا مال ادھار دیتے ہیں، پیچھے لاکھوں کروڑوں کا خریدتے ہیں۔ اگلا جو دینے والا ہے وہ اس کی نیت بد ہے، وہ موقع پہ پیمنٹ نہیں کرتا، پچھلے جو لینے والے ہیں وہ ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پورا بازار ٹینشن میں ہے ہمارا۔ اگر ہم سچائی پہ آ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں تو ہمارے رزق کو اللہ آسمان سے برسائے گا، زمین سے نکالے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ اللہ کو زبان کے بول کی سختی بڑی ناپسند ہے۔ ایک کڑوا بول پورے خاندان کو توڑ دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول پورے خاندان کو جوڑ دیتا ہے۔ ایک کڑوا بول خامند کا بیوی کا دل توڑ دیتا ہے، ایک میٹھا بول اس کا دل جوڑ دیتا ہے۔ بیوی کا ایک کڑوا بول خامند کا دل توڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی تو ایک رشتہ ہے الفاظ کا، جن کو پیٹ سے جنا ہوتا ہے، ان بچوں کے ساتھ کڑوے ہو کے بولو تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا اپنے اخلاق اچھے کرو، اور سارے اخلاق دو باتیں کر لیں تو اخلاق ہمارے قابو میں آ جائیں گے، ایک زبان کی حفاظت اور ایک اپنے دل کو سب کی برائی سے پاک کر دو، کسی کی نفرت، کسی کے بارے میں بغض اور حسد دل سے نکال دو، تو آپ کا دل خوبصورت ہو جائے گا۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، تو خوبصورت دل تھوڑے سے عمل بھی کرے گا نا تو ہزاروں نفلوں پڑھنے والوں سے اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ کھرا دل اور صاف دل اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا عمل ہے، اور میٹھی زبان اور میٹھا بول اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، بہت بڑے صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ جنگ بدر میں میرے محبوب جتنے تیرے ساتھی شریک تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی ان کے پاس سند تھی، سرٹیفکیٹ تھا، اور ان کے پاس اتنا بڑا یہ اعزاز تھا، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیا، اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ تو ایک اپنے اخلاق اچھے کر، تین باتیں ہوں گے، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، اور چوتھی بات فرمائی رزق حلال کماؤ، کہ رزق حلال بھی بندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک بچوں کے لیے رزق حلال کماتے کماتے تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حرام اور جھوٹ اور ہیرا پھیری کے ساتھ کمانا تو وبال جان بن جائے گا، لیکن جو رزق حلال کماتا ہے وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ رات ہی ایک بڑے تاجر بیٹھے تھے، میرے دوست ہیں، ہم گورنمنٹ کالج میں اکٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے مولانا رزق حلال کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا تبھی تو نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، بینیفٹ تو دیکھو کہ اس کے اوپر ملنے کیا والا ہے۔ یہ تو آج مر جائے تو سارا کچھ زیرو ہو جاتا ہے، تو اور رزق حلال پر اللہ نبیوں کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ تو چوتھی چیز میرے نبی نے فرمائی کہ روٹی حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے
تو گندگی پیدا کرتا ہے. جیسے ہم کوئی گندی غذا کھا لیں تو ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. ایسی جب رزق حرام جاتا ہے تو وہ ہماری روح میں فوڈ پوائزن پیدا کر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا 3 دن سے فاقہ تھا تو ان کا ایک غلام آ کے نا سامنے روٹی رکھی، کہا جی کھائیں، تو انہیں ایک لقمہ توڑ کے کھا لی. تو وہ کہنے لگا آپ مجھے پہلے پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں. کہنے لگا میں 3 دن سے بھوکا تھا تو مجھے خیال نہیں رہا. کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں کفر کے دور میں نجومی تھا تو میں یہ لوگوں کو فال نکال کے بتایا کرتا تھا. تو وہ اب اللہ نے مجھے ایمان دے دیا، میں نے وہ چھوڑ تو دیا لیکن میں نے ایک فیملی کو ایک فال نکال کے دی تھی تو انہوں نے خوش ہو کر مجھے آج روٹی دی تو وہ میں لے کے آ رہا تھا. میں نے کہا آپ کو بھی کھلا دوں. کہنے کہ تو نے میرے جسم کو جہنم کا حقدار بنا دیا. اب 3 دن کے بعد ایک لقمہ، اب وہ منہ میں انگلیاں ڈال رہے کہ نکل وہ کتوں نکلے 3 دن 3.5 دن ایسے دن 3 باری کھانے ہیں، ذرا سا منہ میں انگلی ڈالو الٹی ہو کے باہر آ جائے. وہ 3 دن کا فاقہ تھا تو وہ انگلیاں ڈالے وہ نکلے نہیں. ایک نے کہا جی حضرت پانی پئیں، پھر منہ میں انگلیاں ڈالیں، تو انہوں نے ٹکوا کے پانی پیا اور پھر حلق میں انگلیاں مارتے 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 ایک دم الٹی آئی تو پانی نکلا، پانی کے ساتھ وہ لقمہ بھی نکل گیا. کہنے لگے ارے پاگل تو مجھے جہنم میں پھینک رہا تھا. تو رزق حرام بہت بڑی خباثت ہے. اس سے میرے نبی نے فرمایا عفت فی طعمۃ، اپنا رزق حلال کماؤ کہ وہ آپ کے لیے بندگی بنتا ہے، عبادت بنتا ہے، اولاد نیک بنتی ہے، گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی. اور پھر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کر دے. تو ہمارے اس عمر میں نے کیا کاروبار کرنے، اور نہ مجھے اللہ نے ساری زندگی بہت دیا، شروع سے دیا. تو اب میں آ کر 70 سال کی عمر میں کاروبار کروں کہ میں پیسہ بناؤں، تو اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا جس نے پوری جوانی لگا دی اللہ کی راہ میں، اب وہ پیسہ کمانے بیٹھ جائے. میرا مقصود یہ ہے کہ اس سے جو مجھے ملے گا میں وہ مدرسوں پہ خرچ کروں گا. میں مدارس کو زکوٰۃ فری بنانا چاہتا ہوں. زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے بچے جو علم حاصل کریں، چاہے میں تھوڑے سے پڑھاؤں، جن کو میں بغیر زکوٰۃ کے کھلا سکوں. یہ میرے دل کی تمنا ہے، اللہ نے پوری کر لی تو اس کا شکر ہے، نہ ہوئی تو بھی مجھے اجر تو ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے یہ ہم مفت جگہ یا آؤٹ لیٹ کھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ کام کریں گے، ان کو بھی رزق حلال ملے گا. اور اگر اللہ نے اس کو بابرکت کر دیا تو اس سے ہمارے مدارس بھی چلیں گے. اور آپ بھی مختلف شعبوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ میری 4 باتیں مان لیں، یہ میری نہیں میرے نبی کی ہیں. ایک، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. ایک، ہمیشہ دیانتداری سے کام کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں. ایک، اپنے اخلاق اچھے کریں. ماں بہن کی گالی کسی کو نہ دیں، ماں بہن کا طعنہ کسی کو نہ. بعض خاوند ایسے بدتمیز ہوتے ہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے تو بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں. کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ذلت ہوگی قیامت کے دن. تو اپنی زبان کا بول میٹھا کر لیں. اور چوتھا ہے رزق حلال کمائیں تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے کل کائنات کے بادشاہ، اے مالک الملک، اے وہ ذات جو ساری دنیا کا نہیں کل کائنات کا شہنشاہ ہے، پتہ بھی تیرے امر سے گرتا ہے، قطرہ بارش کا بھی تیرے امر سے گرتا ہے، حالات کا عدل بدل بھی تیرے ارادے سے ہوتا ہے۔ میرے مالک، میرے ملک کے حالات برباد ہو گئے ہیں، ہمیں نااہلوں نے، نکموں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یا اللہ، ہزاروں فیکٹریاں بند ہو گئیں، لاکھوں لوگ یا اللہ بے روزگار ہو گئے، کتنوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، کتنوں کے گھروں میں فاقے آ گئے کہ نااہل اور نکمے اور بددیانت لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے۔ جنہوں نے انہیں ہمارے اوپر مسلط کیا ان کو دنیا میں ذلت کا عذاب دے، آخرت میں ان کی بخشش کر دے۔ اور یا اللہ، جنہوں نے میرے ملک کو اس حال تک پہنچایا انہیں ذلیل و خوار کر دے، انہیں فقر و فاقے کی سزا دے۔ یا اللہ، انہوں نے 22 کروڑ لوگوں پہ ظلم کیا ہے۔ یا اللہ، کتنے دکھیاری مائیں ہیں جو بچوں کو بھوکا دیکھتی ہیں اور اس کو ایک نوالا کھلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ، میں صرف اپنے اس برانڈ کے لیے نہیں مانگ رہا، میں تیری بارگاہ میں 22 کروڑ لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ہمیں نیک لوگ نصیب فرما، نیک دل حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ، بددیانتوں سے بچا، ظالموں سے بچا، چوروں سے بچا، ڈاکوؤں سے بچا، فرعونوں سے بچا، رحم دل لوگوں کے حوالے فرما۔ تو نے ہمارے ملک کو مالا مال کیا ہے کروڑوں نعمتوں سے، لیکن میرے مالک ہمیں تباہ کر دیا۔ یہ چند افراد نے، ایک چھوٹے سے ٹولے نے، ایک چھوٹے سے مافیا نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں رحم دل حکمران نصیب فرما، ہمیں دیانتدار بیوروکریسی نصیب فرما، ہمیں دیانتدار پولیس عطا فرما، ہمیں دیانتدار جرنیل عطا فرما، ہمیں دیانتدار سیاستدان عطا فرما، ہمیں دیانتدار جج اور قاضی عطا فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف دینے کی توفیق دے، ہمارے وکیلوں کو ظالم کا ساتھی بننے سے بچا، مظلوم کا ساتھی بننے والا بنا، ہماری تجارتوں میں برکت دے، ہمارے برانڈ میں بھی برکت دے، ہمارے کھیت کھلیانوں میں برکت دے، ہمارے پہاڑوں اور میدانوں میں برکت دے، ہمارے دریاؤں کو رواں کر دے۔ ہمارے پانی کم ہو رہا ہے یا اللہ، ہمارے پانی کو زیادہ کر دے، اپنی برکتوں کو شامل حال فرما۔ اور جتنے یہ خواتین و حضرات آئے ہوئے ہیں، باہر بھی ہیں، بارش ہو رہی ہے، ان سب کا آنا یا اللہ میرے اوپر احسان ہے، ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما، ان کو، ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما، ان میں جتنوں کو کوئی پریشانی ہے ان کی وہ پریشانیاں دور فرما۔ یہ ہمارے کیمرے والے جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ جو ان کے دلوں میں حسرتیں ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں اور پوری نہیں ہو رہی تو اپنے فضل سے پوری فرما۔ جو بیمار ہیں صحت دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے جوڑ بہترین رشتے ان کے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ، چاروں صوبوں پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، پاکستان کو عزت عطا فرما، پاکستان کو پوری اسلامی سلطنتوں کا قائد بنا، اور پاکستان کا روح پوری دنیا کے کفر پر ڈال دے۔ اور یا